Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا ماہ مقدس آ رہا ہے اور اس کی اہمیت، شرافت، عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد بھی ہوئی اور اسی ماہ مبارک کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال بھی ہوا. جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی وہ عظمت والا ہو گیا، اس کی شان بڑھ گئی، اس کا مقام اور درجہ بڑھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں میں اعلیٰ، آپ کا روضہ مبارک سب سے اعلیٰ، آپ کا زمانہ سب سے اعلیٰ، اور آپ کا مہینہ جس کے اندر آپ اس دنیا کے اندر آئے وہ بھی عظمت والا، شان والا ہو گیا. اور اس دن کے اندر جس میں آپ دنیا میں تشریف لائے وہ بھی عظمت والا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات اقدس کو، آپ کے کمالات اور عظمت اور شان کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ عملی طریقہ ہے، پریکٹیکلی طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح ڈھال دیا جائے کہ آدمی سنت کا مظہر بن جائے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سنت کے سانچے میں ڈھل جائے. اور یہی صحابہ کرام کی شان تھی اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا. اور خیر القرون کے اندر تابعین، تبع تابعین،
کے زمانے کے اندر بھی یہی طریقہ رائج تھا کہ ہر شخص سنت کے سانچے کے اندر ڈھلا ہوا تھا، اس کا ایک ایک عمل میں سنت کا رنگ جھلکتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، جان کنی کے عالم میں ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے آپ کی عیادت کے لیے، حضرت عمر کی نظر اس پر پڑی تو اس کا ازار بند اور شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں بھی فرمایا کہ اے نوجوان، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس قدر سنت کا اہتمام حضرت فاروق اعظم کو کہ آخری لمحات میں بھی ان کی نظر دوسرے پر بھی پڑی تو سنت کی تعلیم دی۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے تھے، سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو انہوں نے حرز جان بنایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک عمل کا مشاہدہ کیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انہوں نے اس جگہ کا سفر کیا، اسی منزل پر چلے، تو جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے، تو وہاں پر حضرت ابن عمر بھی رکے، جہاں پر سائے کے لیے رکے تو وہاں پر ابن عمر بھی رکے۔ اتنا سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، ایک ایک بات کا اہتمام کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے، بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اسی طرح دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس گئے، مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے، تو وہاں پر شاہی دسترخوان لگا تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، تو انہوں نے فوراً اٹھایا، تو دوسرے نے اشارہ کیا کہ یہ شاہی آداب کے خلاف ہے۔ تو اب صحابی کا جواب سنیے، انہوں نے فرمایا اترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے نبی کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے، دنیا کے آداب جیسے بھی ہو جائیں، میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابہ کا اور خیر القرون کے لوگوں کا یہی وتیرہ تھا، یہی طریقہ تھا، یہی شیوہ تھا۔ اور ایک سنت بیان کرنے کا، سیرت بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر مجلس کے اندر، ہر محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے، ہر مجلس کو آپ کے ذکر سے معطر کیا جائے، ہر بات کو، ہر ملاقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے، آپ کے تذکرے سے اس کو منور کیا جائے۔ تو یہ طریقے خیر القرون کے اندر پائے جاتے تھے۔ کلام اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں، شب و روز میں، لیل و نہار میں، خوشی میں، غمی میں، ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنایا جائے، سنت کے طریقے کو اپنایا جائے، اور سنت حقیقت میں شاہراہ جنت ہے، اس کو اپنایا جائے۔ یہ قرآن نے بتلایا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احیا سنتی فقد احبنی. آج ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور بہت بڑی بات ہے, بہت عظیم بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانی اور علامت بیان فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسے بھی سننے, سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نشانی یہ بتائی ہے, من احیا سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت کو زندہ کیا, میری سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا, سنت پر چلا, فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی ہے, وہ حقیقی معنی میں میرا محب ہے. اور پھر آگے اس کا بدلہ اور اس کا جزا کیا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, اس کا خصوصی تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, نسبت ہے اس مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی آمد اور آپ کا وصال اسی مہینے کے اندر ہوا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اسی مہینے کے اندر آپ کا وصال ہوا. اسی طرح پیر کا دن, اسی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی دن, پیر والے دن, آپ کا وصال ہوا اور دنیا سے جانا ہوا. اللہ کی باتوں اور ان کی حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے, لیکن ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور وصال کا ایک ہی مہینہ اور ایک ہی دن رکھا ہے. یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے, برابری ہو جائے. اگر آمد کا مہینہ اور ہوتا اور وصال کا مہینہ اور ہوتا تو پھر آمد کے مہینے میں خوشی بہت زیادہ ہوتی, اور ظاہر ہے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا کتنی بڑی نعمت ہے, خوشی بہت زیادہ ہوتی. خوشی میں آدمی احکامات کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا. اور وصال کا مہینہ دوسرا ہوتا تو وصال میں غم بہت زیادہ ہوتا, تو اس غم میں آدمی احکامات کو اور آپ کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا. تو اللہ نے مہینہ بھی ایک رکھا ہے, اسی طرح دن بھی ایک رکھا, پیر کا دن, تاکہ خوشی اور غمی دونوں کے ملنے کی وجہ سے بیلنس ہو جائے, برابری ہو جائے, اور انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, آپ کا محب, وہ احکامات کو اور آپ کی تعلیمات کو فراموش نہ کرتے. لیکن بعض حضرات نے صرف خوشی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشی منانا شروع کر دی, اور آپ کی آمد پر, آمد کے مہینے میں اور اس تاریخ میں خوشی منانا شروع کیا. پھر اس خوشی سے آگے اسے جشن تک پہنچایا, اور جشن سے آگے اسے عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں, اور اپنی فہم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں, ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوتا ہے, آپ کی روح مبارک خوش ہوتی ہے. اپنے ذام میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں. تو جاننا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو جو جشن ولادت رسول یا عید میلاد النبی منائی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد 604 ہجری میں ایک بادشاہ سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب بن دحیہ نے اس طریقے کو ایجاد کیا، لیکن اس نے ایک محدود طور پر اس کو ایجاد کیا۔ اس نے یہ کام کیا کہ 12 ربیع الاول کو متعین کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آمد کے بارے میں امت کے اندر اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی آمد ہوئی، تو اس نے متعین کیا کہ 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی آمد ہوئی۔ دوسرا کام ان دو آدمیوں نے یہ کیا کہ علماء اور صلحاء کا اجتماع مقرر کیا، جلسہ ہوا، اجتماع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کے اوصاف فضائل کو بیان کیا گیا۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے لیے ایصال ثواب کیا گیا اور کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ 3 کام اس نے کیے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نام و نشان نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ کے بعد 6 صدیوں تک امت کے اندر اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ دن 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں آیا ہے، 12 ربیع الاول کا، لیکن آپ نے کبھی اسے جشن کے طور پر، خوشی کے طور پر یا عید کے طور پر نہیں منایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہی ہے، اس میں بھی یہ تذکرہ نہیں ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 100 سال تک تقریباً صحابہ کرام اس دنیا کے اندر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بھی یہ نہیں پایا گیا، حتیٰ کہ خیر القرون کا زمانہ، تابعین کا، تبع تابعین کا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون، بہترین زمانے کا قرار دیے ہیں، ان میں بھی یہ نہیں پایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر ایک نئی بات ایجاد کرے، دین کے اندر اضافہ کرے اور دین کے اندر کوئی نیا طریقہ پیدا کرے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ طریقہ مردود ہے۔ اور دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی چیز جو دین کے اندر پیدا کی جائے اور دین سمجھ کر اسے کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی تک پہنچانے والی ہے۔ تو یہ طریقہ جسے عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، صحابہ کے دور، خیر القرون کے زمانے کے اندر یہ نہیں پایا گیا، بلکہ 6 صدیاں بعد اسے ایجاد کیا گیا۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بدعت کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ پہلے ذکر ولادت رسول تھا، پھر جشن ولادت رسول بنا، پھر عید میلاد النبی بنا۔ پہلے اجتماع تھا، پھر جلوس بنا، اور رفتہ رفتہ اس کے اندر دیگر چیزیں آتی گئیں، خرافات آتی گئیں، قباحتیں آتی گئیں، اور پھر اسے عید کا نام دیا گیا۔ حالانکہ اسلام کے اندر عیدیں صرف 2 ہیں، اور عید صرف خوشی کا نام نہیں ہے، عید تو عبادت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے اندر نماز ہوتی ہے، 2 گانا نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو عید دیگر مذاہب کی طرح اسلام کے اندر صرف خوشی منانے کا یا تہوار نہیں ہے، عید تو عبادت کا نام ہے۔ اور اسلام کے اندر صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر اس کے اوپر کوئی اضافہ کرے گا تو وہ نہ صرف بدعت ہے بلکہ تحریف الدین ہے، دین کو تبدیل کرنا ہے، دین کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ کرنا ہے جو کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اسے عید کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے، لا تجعلوا قبری عیدا فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم،
کہ میری قبر کو جائے عید نہ بنا دینا، تمہارا درود اور تمہارا سلام جہاں کہیں بھی ہو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، میری قبر کو عید جائے عید نہ بنانا۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے عید کے اندر سب جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، تو میری قبر کے اوپر بھی اسی طرح اجتماعی طور پر نہ آنا۔ ہاں اتفاقی طور پر اگر جمع ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جمع ہو کر ایک میلے کی صورت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روزے پر، میرے قبر پر بھی نہ آنا۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روزے کو بھی جائے عید نہ بنانا، تو ان کے نام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھر ایک ایسا دن مقرر کیا جائے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے، اور اسے پھر عید میلاد النبی کا نام دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے یہ کیسے مطابق ہو سکتا ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی صریح طور پر، واضح طور پر نافرمانی ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے، اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید منا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر جلوس نکالا جاتا ہے۔ حالانکہ جلوس نکالنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سعی صرف صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے، اور طواف صرف بیت اللہ کی کیا جاتا ہے۔ باقی چکر لگانا اور بازاروں کے اندر پھرنا، یہ اسلام کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو بدعت ایک ایسی ایجاد کی گئی کہ جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کے اندر اعمال ایسے کیے گئے کہ جن کا جو عبادت ہی نہیں ہے، اور عبادت کیا کہ ان کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ جلوس نکال کر عبادت کی، کوئی عبادت اسلام کے اندر جلوس کی نہیں ہے۔ تو یہ جلوس نکال کر عبادت سمجھنا، یہ بہت ہی اسلام کی روح سے بہت ہی بری بات ہے۔ اور پھر اس کے اندر فضول خرچی کی جاتی ہے، بلا وجہ پیسے کا ضیاع کیا جاتا ہے، حالانکہ اس وقت امت کس قسم پرسی کے اندر ہے، امت کے اندر کتنی غربت پائی جاتی ہے، کتنے لوگ نان شبینہ کے محتاج ہیں، 2 وقت کی روٹی ان کے پاس نہیں، تو کچھ لوگ اپنے ذام میں اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتنی فضول خرچی کرتے ہیں کہ جس نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، جس نبی کے پیروکاروں نے، جس نبی کے محبت کرنے والوں نے اپنے آپ کو بھوکا سلایا لیکن اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا، اس نبی کے نام پر فضول خرچی اور لائٹنگ کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ قبر کے اندر چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چراغ تو ان کو جلایا جاتا ہے، ان کے لیے جلایا جاتا ہے جو دنیا میں ہیں، دیکھ کر چلیں گے، اور قبر کے اندر دنیا کے چراغ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اعمال کے چراغ کی ضرورت ہے۔ تو جو لوگ قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے فضول خرچی کی وجہ سے۔ اور کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر اس کے اندر، اس جلوس کے اندر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی شبیہ اور ان کے ماڈل لائے جاتے ہیں، اور لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں اور وہیں پر زیارت کرتے ہیں، گویا کہ اب حج پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر طواف کر لو تمہارا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو ایسے منکرات کیے جاتے ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں۔ مقامات مقدسہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسے عظمت والے، شان والے مقام ہوں کہ لوگ ساری دنیا سے اس طرف آئیں۔ کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایسا مقدس بنا دیا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ کھچے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے ماڈل یہیں پر بنا دیے اور وہیں پر لوگ طواف کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے فرمایا ہے کہ
بیت اللہ کے علاوہ جو کوئی کہیں پر طواف کرے گا عبادت سمجھ کر تو اس کے حق میں کفر کا اندیشہ ہے. اور اس کے اندر پھر روافض کی مشابہت بھی پائی جاتی ہے. جیسے روافض نے کربلا کے گھوڑے کو ہر جگہ دنیا کے اندر پہنچا دیا اور اسی طرح دلدل ہوتی ہے اور کربلا کا گھوڑا ہر جگہ پہنچا دیا، اسی طرح ان لوگوں نے مسجد نبوی جو مقامات مقدسہ اور خانہ کعبہ اس کے ماڈل ہر جگہ پہنچا دیے کہ لوگوں کو اب وہاں جانے کی ضرورت ہے. اور پھر ان کا حشر کیا جاتا ہے کہ ان کو توڑ کر پھر پھینک دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی مقامات مقدسہ کی توہین ہے کہ ان کو ہر جگہ پہنچایا جائے اور پھر ان کو بعد میں توڑ دیا جائے. اور یہ سب کچھ اس نبی کے نام پر کیا جاتا ہے کہ جو صحابہ کے اندر اتنے گھلے ملے رہتے تھے کہ ایک باہر سے آنے والے شخص کو جو دور سے آتا اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، وہ آ کر پوچھتا تھا کہ تم میں نبی کون ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ دنیا کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم آپ کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو روا نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ خامند کو سجدہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بالکل صحابہ کے اندر گھلا ملا کر رکھتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے نبی ہیں، کون نبی ہیں صحابہ کے اندر. اس نبی کے نام پر اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے، اتنا شور و شغب کیا جاتا ہے اور راستوں کو بند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس پر مزید کہ اپنی اس خرافات کو، اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے مختلف دلائل تلاش کیے جاتے ہیں اور اسے ثابت کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، بڑا زور لگایا جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو، قرآن و سنت کو دیکھو پھر عمل کرو. جو قرآن کے اندر پاتے ہو، سنت کے اندر تمہیں ملتا ہے، اس کے مطابق عمل کرو. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پہلے ایک عمل متعین کیا جاتا ہے، ایک طریقے کو اپنایا جاتا ہے، اسے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے دلائل تلاش کیے جاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے، اب اس کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف دلائل پیش کرتے ہیں. اب ہم ان دلائل کو بیان کریں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیسے دلائل ہیں اور ان کا کیا جواب ہے. پہلی دلیل کلام اللہ شریف سے یہ لی جاتی ہے کہ کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مومنوں کو خوش ہونا چاہیے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فرحت کا حکم ہے اور لہٰذا فرحت صرف عید سے ہوتی ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر عید منائی جائے، اس دن کو عید میلاد النبی کے طور پر منایا جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ ان کی وجہ سے مومنوں کو، تو مشار الیہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو خوشی تو اس وقت منانی چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. اللہ نے احسان کیا کہ انسانوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے. تو اللہ کی نعمت عظمیٰ اور اللہ کی بڑی نعمت اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی. تو یہ فرحت، یہ خوشی، یہ ولادت کے موقع پر نہیں بلکہ رسالت کے موقع پر
منانی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رسالت کا یوم کا کہ کس دن اور کس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رسالت کا تعلق عمل سے ہے اور ولادت کا تعلق محض خوشی سے ہے۔ تو انسان خوشی کرنا تو آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے، لہذا عمل کی طرف کم آتا ہے۔ تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مومنوں کو ان کی وجہ سے خوش ہونا چاہیے، تو خوشی تو ولادت کے بجائے رسالت پہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر فرحت اور خوشی جو ہے وہ مطلق ہے، خوشی کی کوئی صورت نہیں بیان کی گئی کہ اس طرح خوشی مناؤ، اور جب نعمت اتنی عظیم ہے تو خوشی بھی دائمی ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ اہل حق وہ تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ مطلق حکم ہے، ربیع الاول میں بھی، محرم میں بھی، سفر میں بھی، ہر مہینے میں، صبح میں، شام میں، اور ہر تاریخ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ جب نعمت بہت بڑی ہے تو یہ اس کی خوشی بھی بہت بڑی اور دائمی ہوگی، یہ کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا، جو ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے عید کا ذریعہ بن جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نعمت کے دن عید منانا جائز ہے اور مطلوب ہے اور نبی نے مانگا ہے۔ یہ دلیل یہاں سے دی کیا جاتی ہے، دلیل پکڑی جاتی ہے اور دلیل لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، تکون لنا عیدا لاولنا، یہاں پر عید کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عید سرور کے معنی میں ہے، فرحت کے معنی میں ہے، خوشی کے معنی میں۔ اور وجہ یہ ہے کہ تکون ضمیر یہ مائدہ کی جانب لوٹ رہی ہے کہ وہ مائدہ، وہ دسترخوان ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یوم العید ہوتی تو یکون یوم العید، یکون یوم المائدہ عیدا لاولنا ہوتا۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مائدہ اور وہ نشانی بن جائے جو ہمارے پہلو اور بعد والوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں عید نہیں ہے بلکہ عید خوشی کے معنی میں ہے، وہ خوشی کا ذریعہ بن جائے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس دن کو عید منانا مطلوب ہوتا ان کا، تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پیروکاروں نے اس دن عید کی ہے یا نہیں کی۔ قرآن و حدیث سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا آپ کے پیروکاروں نے جو اس وقت تھے دین پر، تو انہوں نے اس دن پر دسترخوان کے اترنے کے دن پر عید منائی ہے، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس سے دلیل حاصل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کہ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں لِأَنِّي وُلِدْتُ فِيهِ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس لیے آپ کی پیدائش والے دن خوشی منانا اور عید منانا ثابت ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ اور علت نہیں بیان فرمائی کہ میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، یہ اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ دوسرے موقع پر ترمذی کی روایت یہ ہے، فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ پیر اور جمعرات کو
اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو میں نے یہ چاہا, میں نے پسند یہ کیا کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں اور میں روزہ دار ہوں. تو اس کی وجہ اور علت یہ تھی پیر کو روزہ رکھنے کی کہ اس دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. باقی جو دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ یہ بھی ایک حکمت ہے, یہ اس دن کی اہمیت کی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. تو اصل وجہ اور علت یہ اعمال کے پیشی کی تھی. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو اس دن روزہ رکھا کرتے تھے پیر کا, 12 ربیع الاول کو تو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ پیر کو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. تو اس دن خوشی منانا یا کوئی خاص عبادت کرنا یا کوئی طریقہ اپنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور عمل سے ثابت نہیں ہوگا. جیسا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا ہے, حالانکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی, تو اس دن کو نعمت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا ہے, لیکن آپ نے 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں رکھا. تو اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے گا تو اس سے پیر کا روزہ تو ثابت ہو جائے گا پیر کے دن کا, لیکن 12 ربیع الاول کے دن کا روزہ ثابت نہیں ہو سکتا. اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ اس سے کیسے دلیل حاصل کر سکتے ہیں, پیر والے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے, اور جب روزہ ہوتا ہے تو عید نہیں ہو سکتی, اور اگر عید ہو تو روزہ نہیں ہو سکتا. لہذا آپ کے آمد والے دن, پیر والے دن روزہ تو ہو سکتا ہے لیکن عید نہیں ہو سکتی, کیونکہ عید اور روزہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ عید والے دن روزہ نہ رکھو. عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا شرعاً منع ہے. تو اگر روزہ ہوگا تو عید نہیں ثابت ہو سکتی, اور عید ہو تو روزہ ثابت نہیں ہو سکتا. پائے ماندہ نہ جائے رفتن والی بات ہوگی کہ نہ اگلے جائے نہ نگلا جائے. ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سنا اور اسے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو اسے ایک باندی نے خبر دی تھی. تو ابو لہب نے خوش ہو کر اس باندی کو آزاد کر دیا تھا. تو لہذا خوشی منانا درست ہے. اس سے دلیل حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے یوم ولادت پہ خوشی نہیں منائی تھی, اس نے ولادت پہ خوشی منائی تھی. اور ولادت پہ خوشی منانا اور نعمت کا اظہار, نعمت پر شکریہ کا اظہار کرنا تو خود شریعت میں ثابت ہے. عقیقے کا حکم ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ عقیقہ کرے, شکریہ کے طور پر, نعمت کے شکر کے طور پر عقیقہ کرے. تو یہ یوم ولادت پہ خوشی نہیں تھی, بلکہ یہ ولادت پہ خوشی تھی جو شریعت میں ثابت ہے. تو اس نے ولادت پہ خوشی کی تھی, یوم ولادت پہ نہیں کی تھی. اور وجہ کیا ہے, اور اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. ابو لہب تو نبوت کے بعد آپ کا مخالف ہوا, تو 40 سال گزرے. اس دوران ابو لہب نے کبھی بھی یوم ولادت پہ 12 ربیع الاول پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا. پانچویں دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جیسے عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں 25 دسمبر پہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے اور آپ کے یوم ولادت کو مناتے ہیں اور اپنی عیسائیت کا اظہار کرتے ہیں, اظہار شوکت کرتے ہیں. تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن اسلام کی شوکت کو ظاہر کرتے ہیں, اور یہ اسلام کا شعار ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے, یہ تو اس وقت ہو کہ جب اسلام کے اندر شوکت کے اظہار کے لیے اور اپنے دین کو ظاہر کرنے کے اور ذرائع نہ ہوں, تو تب یہ منائی جا سکتی ہے. جبکہ اسلام کے اندر بہت سی چیزیں ہیں اور مشروع ہیں, جیسا جمعہ ہے,
عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ سارے کے سارے اسلام کی شوکت کے لیے اور اسلام کے ظاہر کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں اور اسلام کا شعار ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے کسی اور چیز کے اضافہ کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کیسے اسلام کا شعار ہو سکتا ہے کہ جس کی تعیین میں ہی اختلاف ہے۔ امت کے اندر اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے کہ آپ کی آمد 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ حالانکہ عید الفطر کے اندر امت کے اندر اختلاف نہیں ہے، عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، تو جو شعار ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ کیسے شعار ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں یہ شعار نہیں پایا گیا، خلفائے راشدین کے دور میں نہیں پایا گیا، خیر القرون کے زمانے میں نہیں پایا گیا، اور پہلی 6 صدیوں میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہ بعد میں آنے والی چیز اسلام کا شعار کیسے بن سکتی ہے؟ اور ایک جواب یہ ہے، یہ تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہم بھی برتھ ڈے منائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طور طریقے کو اپناتا ہے، وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر عیسائیوں کی مشابہت کرنی ہے تو ان کے اندر تو اور بھی بہت سی ان کے ڈے ہوتے ہیں، بہت سی عیدیں ہوتی ہیں، وہ کیوں نہیں منائی جاتی؟ پھر اور انبیاء کا برتھ ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کا برتھ ڈے اگر منایا جائے تو انسان کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، احکامات پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، سوانح اور سیرت ان کی کتابوں میں محفوظ نہیں ہے، ان کی کتاب میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہی حالات اور سوانح قطعی طور پر ثابت ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، تو لہٰذا ان کی یادگار کے لیے عیسائی مناتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تو ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، آپ کا ایک ایک قدم محفوظ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارہ وہ بھی محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کی سوچ وہ بھی محفوظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پیدا ہونے والی آواز وہ بھی محفوظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پیدا ہونے والی فکر وہ بھی محفوظ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار اور اس کو منانا شروع کیا تو پھر کس کس کو منانا پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ایک ایک لمحے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی علماء حق کا اور دین کا صحیح مطالبہ ہے، یہی اسلام کا مطالبہ ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی تعلیمات سے ہر وقت انسان خوش رہے، مسرور رہے اور ان کو اپنانے والا بن جائے، اس کا ایک ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو، جیسا کہ کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو طریقہ بتلایا ہے، جو علامت بتلائی ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جتنی بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، امت کو متحد اور متفق فرمائے، اور شاہراہ جنت جو سنت کا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔